یہ اخلاق نبی ہی دکھا سکتا ہے، کیڑا قیدی چھڑ دے۔ جانوروں سے آپ کی محبت۔ ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا اور آ کر اللہ کے نبی کے قدموں میں سر رکھ دیا اور چیخنا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، میرا مالک جب میں جوان تھا مجھ سے کام لیتا رہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، میری جان بچائیں۔ تو اتنے میں وہ اس کا مالک آ گیا، تو اس نے دیکھا اس کا اونٹ وہاں۔ آپ نے کہا بھائی میری ایک سفارش ہے۔ کہا جی فرمائیں۔ کہا یہ اونٹ مجھے دے دو۔ کہا جی آپ لے لیں۔ کہا جا آزاد ہے موج کر، کوڑے پھینکنے والی کا حال پوچھنے جا رہے۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ وہ ماں جی ہمارے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھیں، وہ کہاں چلی گئیں؟ آج کل کوڑا نہیں آ رہا ہمارے اوپر۔ کہا جی وہ بیمار ہو گئی۔ اچھا چلو بھائی اس کا حال پوچھیں۔ حال پوچھنے چلے جا رہے ہیں، کس کا؟ جو کوڑے پھینکنے والی کا۔ وہ کلمہ نہ پڑتی تو اور کیا کرتی۔ بھائیو میں وہ رخ دکھانا چاہتا ہوں جو چھپ چکا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو جب تک یہ رخ زندہ نہیں ہوگا ہم معاشرہ نہیں بن سکتے، معاشرہ نہیں بن سکتے۔ ہم بکھری ہوئی اینٹوں کا ملبہ ہوں گے، امت نہیں ہوں گے۔ اس ہال کو گرا دو تو اسے ہال کوئی نہیں کہے گا، اسے ملبہ کہے۔ آج میرے نبی کی امت ملبے کا ڈھیر ہے۔ روزہ اس ہمدردی کو پیدا کرنے کا ایک خوبصورت عمل ہے، احساس پیدا ہو۔ میرے نبی تو ساری زندگی بھوک کاٹی۔ کیوں بھوک کاٹی؟ کہ فرمایا جب تم پر دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے۔ 2 مہینے چولہا نہ جلے اور کائنات کی سرداری، چابیاں اللہ نے پکڑائی ہوں ہاتھ میں، باغ میں داخل ہوئے، کھجور اٹھا کے کھانے لگے۔ جن کوئی کان ٹک گیا، کوئی طوطا ٹک گیا، وہ گری ہوئی کھجوریں۔ تو ساتھ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، ان سے فرمایا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک نہیں۔ تو آپ نے کہا عبداللہ مجھے بڑی بھوک لگی، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، چوتھا دن میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کی وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا جس کو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ میرے نبی کروٹ کبھی ادھر بدلتے ہیں، کبھی ادھر بدلتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، بار 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 بار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی باری، ایک دم آپ نے کیا کیا، آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی جس پر بان بنا ہوتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو ٹکا کے نا نیچے لٹک گئے، ایسے لٹک گئے۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا؟ تو آپ سیدھے ہوئے، عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بہت لگی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں ملوں گا، نہیں مانگوں گا۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی ایسے ہی جاؤں۔ یہ راستہ بند کیا ہے، سود نہ کھاویے تو روٹی کتھوں کھاویے، رشوت نہ لویے تو روٹی کتھوں کھاویے، دھوکہ نہ دیویے تو روٹی کتھوں کھاویے، ملاوٹ نہ کریے تو روٹی کتھوں کھاویے۔ میرے بھائیو یہ ہمدردی کا مہینہ ہے اور اللہ سے جڑنے کا مہینہ ہے، اس میں قرآن اترا، کثرت سے تلاوت کرو تاکہ اللہ ملے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر کو چھپایا۔ ایک رات 80 سال سے زیادہ بہتر ہے، 80 سال سے زیادہ بہتر ہے۔ آج کل تو راتیں چھوٹی سی ہیں، یہ 5 راتیں گزار لو، کو ایک رات ضرور شب قدر ہوگی، 21 23 25 27 29۔ پاکستان میں صرف 27ویں کو جاگتے ہیں کہ شب قدر ہے، ہو سکتا ہے شب قدر ہو لیکن یہی نہیں ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی، 25 بھی، 27 بھی، 29 بھی۔ اچھا پھر یہ مہینہ ہمدردی کا تو رکھا ہی ہے، اور آخر میں ایک اور اس کے ساتھ ہمارے حکم لگا دے، بھائی تم نے عید پہ تو کھانا ہے نا، اچھا لیکن میرے غریبوں کو یاد کرو ورنہ تمہارے روزے اوپر نہیں آنے دوں گا، فطرانہ ادا کرو، روزے کا صدقہ ادا کرو۔ ہمدردی کا آخری چیپٹر، روزے کا صدقہ ادا کرو، کیا ہے؟ غریبوں کو جا کے پہنچاؤ۔ ہمارے عام طور اخباروں میں لکھا ہوتا ہے 2 سیر گندم 100 روپیہ دے چھوڑو، 100 روپیہ دے چھوڑو۔ میں آپ کو اپنے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں تاکہ مالدار لوگ ذرا کھلے ہو کر دیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کشمش دیا کرتے تھے، کشمش 3 کلو، گندم 2 کلو، وہ 100 روپے کی ہوتی،
اور کشمش 3 کلو 800-900 روپے کی ہوتی. کتنا فرق ہو جاتا؟ شاید اس سے بھی اب مہنگی ہو. تو آپ جو مالدار لوگ ہو اب بازار سے پتہ کرو اچھی کشمش کا کیا بھاؤ ہے، اس کے حساب سے 3 کلو جب آپ دو گے نا تو کم از کم اس کا 1000 روپے آپ کا بن جائے. ایک آدمی کا 1000 روپے اور ایک آدمی کا 100 روپے، کتنا فرق ہے؟ 4 افراد کے 4000 جائیں کسی گھر میں اور 400 جائیں، کتنا فرق ہوگا؟ 4000 میں تو اس کی عید بڑی اچھی گزر جائے گی، 400 میں تو بیچارے کی دال بھی نہیں پکے گی. یا کشمش دیتے تھے یا کھجور دیتے تھے. تو کھجور بھی گندم سے مہنگی ہے، اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے. میرے نبی سخی تھے، سخی کو پسند فرمائے. اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم. آپ نے کہا سنو، سب سے بڑا سخی اللہ ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا رسول ہے. اللہ 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 اللہ. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے میرے مالک، تو بھی بڑی محبت کرنے والا ہے اور تیرے نبی نے بھی بڑی محبت دی تھی. آج ہم نفرتوں کے مارے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کے گلے پڑ چکا ہے، خون سفید ہو چکے ہیں، انسانیت وحشت درندگی کا شکار ہو چکی ہے. اے میرے مالک، ہمارے نبی والی محبتیں ہمیں واپس لوٹا دے، ہمارے نبی والی محبتیں ہمیں واپس لوٹا دے. اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے وہ رب جو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اور پیار میں پہل کرتا ہے. تیرا پیغام ہم تک پہنچا ہے کہ اے میرے بندو میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے پیار کرو. اے کریم مولا، ہم محبتوں کے بھوکے ہیں، ہمیں نفرتوں نے مٹا دیا، ہمیں ظلم کی آگ نے جلا دیا. آج میرے مالک ہمارے معصوم بچوں کے تڑپتے لاشیں ہیں، بوڑھی ماؤں کے بوڑھے والدین کے تڑپتے لاشیں ہیں. ہم سب سے مایوس ہو کر اس رمضان کے مہینے میں تیرے در پر آ کر بیٹھے ہیں. یا اللہ، ہماری مدد کے لیے آ جا اور ہمیں محبت عطا فرما دے اور پوری امت میں محبت کو تقسیم فرما دے. یا اللہ، یہ امت تو غیروں کا درد اب رکھنے والی تھی اور یہ غیروں کو اپنا بنانے والے تھے. میرے مالک، پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا، کون سی خطا کہ ہم ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے سے متنفر ہو گئے، سلام کرنا بھی چھوڑ گئے، ایک دوسرے کو مسلمان کہنا بھی چھوڑ گئے. اے میرے رب، کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. اے میرے رب، تیرے محبوب کی امت بھٹکا ہوا قافلہ ہے، اندھیری رات کے مسافر ہیں، کوئی راہبر نہیں، کوئی ہادی نہیں. میرے مالک، جہاں راہبر ہی راہزن بنے ہوئے ہو تو مہربانی کر دے، ہدایت کا سورج نکال دے. یا اللہ، ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ، ہمیں اپنی چھاؤں دے دے. یا اللہ، اپنے حبیب والی خوبصورت زندگی دے دے ہمیں. یا اللہ، یہ رمضان کا مہینہ ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے اور تیری طرف سے ندا ہے، کوئی مانگنے والا ہے؟ یا اللہ، ہم تجھ سے ہدایت مانگنے آئے ہیں. ہماری نسلیں برباد ہو گئیں، ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں. جن ہاتھوں میں قرآن تھا ان ہاتھوں میں گٹار آ گیا، جن ہاتھوں میں تیرے نبی کی کتاب ہونی تھی ان ہاتھوں میں شراب کے جام آ گئے. جن قدموں سے حیا کی تاریخ لکھی گئی انہی قدموں میں گھنگرو باندھ دیے گئے. اے میرے مولا، جس امت کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے آج اس امت کو دیکھ کر شیطان حیران ہو رہے ہیں. اے کریم مالک، ہم تیری منت کرتے ہیں. یا اللہ، اپنی ہدایت کا دروازہ کھول دے، کھول دے. یا اللہ، محبت کے دروازے کھول دے. یا اللہ، اپنی مدد کے دروازے کھول دے. یا اللہ، اپنی قدرت کو شامل حال فرما دے. یا اللہ، یا مالک یوم الدین، یا مالک یوم الدین، یا مالک یوم الدین. ہم تیرے حقیر بندے ہیں اور تو ہمارا مہربان اللہ ہے. ہماری جھولی خالی ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تجھے پیش کرنے کے لیے. ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کے واسطے سے مانگتے ہیں کہ اس امت پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، فضل فرما دے، ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ. یا اللہ، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. یا اللہ، اگلا نصیب ہے یا نہیں ہے یہ تو تجھے ہی پتا ہے. اسی رمضان کو امت کی مدد اور نصرت کا رمضان بنا دے. اسی رمضان میں تو نے بدر کا معرکہ برپا کیا تھا
اور تو نے اپنی مدد کو ظاہر کر کے دکھایا تھا، اسی میں تو نے فتح مکہ دکھایا تھا، اسی میں تو نے قرآن اتارا، اسی میں تو نے اپنے حبیب پر نبوت کو اتارا۔ یا اللہ اسی مہینے میں اس امت کی مدد کو بھی اتار دے، نصرت کو بھی اتار دے، ان کو فرقوں سے نکال کر امت بنا دے، انہیں ٹکڑوں سے نکال کر امت بنا دے، انہیں گروہوں سے نکال کر امت بنا دے۔ اے میرے مالک، ہم تیرے نبی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، جو ہمارے اقبال نے کہا تھا کہ ہمارا حساب لینا ہو تو اپنے حبیب کی آنکھوں سے الگ کر کے حساب لینا، کہ ہم تیرے سامنے پیش ہوتے ہوئے تو نہیں گھبرائیں گے کہ تو ہر اثر سے پاک ہے، لیکن تیرے نبی کا سامنا کیسے کریں گے جنہوں نے ہمارے لیے رو رو اپنے کلیجے کو جلا کے رکھ دیا، اپنے سینے کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ اے میرے آقا، اس فقیر امت پہ کرم فرما دے، اس فقیر امت پہ رحم فرما دے۔ ہم یا اللہ اس دور کی پیداوار ہیں جس میں چاروں طرف عریانی ہے، فحاشی ہے، ننگ ہے، بے حیائی۔ کپڑے بیچنے والے نے بھی عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا، موٹر سائیکل بیچنے والے نے بھی عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا، فون بیچنے والے نے ہماری بچیوں کو پوسٹر پہ لگا دیا۔ اے میرے مالک، کس کے سامنے جا کے روئے، کس کو جا کے دکھڑا سن؟ ہماری نسل برباد ہو گئی۔ اے میرے مالک، جس زمانے میں پاکیزگی کا ماحول تھا تو جنید بغدادی جیسے پیدا ہوئے، اب تو ننگ ہی ننگ ہے، گند ہی گند ہے۔ کہاں سے آئے گی تقویٰ، کہاں سے آئے گی نیکی؟ تو فضا کو دھو دے، تو فضا کو پاک کر دے یا اللہ۔ میرے مالک، تو اس بے حیائی کو حیا میں بدل دے یا اللہ، اس بے حیائی کو حیا میں بدل دے۔ اس امت کے حیا کو دیکھ کر تو فرشتوں کو حیا آتی تھی، اس امت کی بے حیا کو دیکھ کر شیطان شرماتے پھر رہے ہیں۔ اے میرے مالک، ہماری نسل کی حفاظت فرما لے، ہم تیری منت کرتے ہیں، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو دلوں کو پلٹنے والا ہے۔ ہماری بچیوں کو یا اللہ حیا کی چادر پہنا دے، ہمارے نوجوانوں کو غیرت کا لباس پہنا دے، ہمارے مالداروں کو سخی کر دے، ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے، ہمارے حکمرانوں کو رحم دل کر دے، ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے۔